بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہماری قومی اسمبلی اور سینٹ ترمیم تو نہیں کر سکے، لیکن قوم کا 6.5 کروڑ روپے خرچ ہو گیا۔ یہ جو گزشتہ روز مشترکہ اجلاس تھا، اب تک کی اطلاعات کے مطابق اس پہ تقریباً 6.5 کروڑ روپے خرچ ہوا اور وقت الگ سے ضائع ہوا، لیکن یہ ترامیم بھی نہیں ہو سکی اور وکلا جو ہیں وہ بہت غصے میں آ گئے ہیں۔ یہ حامد خان ایڈوکیٹ صاحب کیا فرما رہے ہیں وہ بھی سن لیں، اور پھر رابعہ باجوہ نے جو کہا ہے وہ بھی سن لیں، پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ آئندہ کا کیا لاہ عمل ہوگا۔ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ کسی سیاسی جماعت کی بات نہیں ہے۔ ہم وکلا کالا کوٹ، ہماری پارٹی ہے کالا کوٹ۔ جس طرح ہم نے 2007 سے 2009 تک موومنٹ چلائی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی، 2002 یا 2003 میں جس طرح سے مشرف کے خلاف ہم نے تحریک چلائی، انشاءاللہ تعالی بالکل درست کہا میرے بھائیوں نے کہ اسی طرح ہم چلائیں گے۔ ہم کسی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو نہیں مانتے۔ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ یہ سپریم کورٹ ہے۔ سارے پتہ ہونا چاہیے سپریم کورٹ کے ہوتے ہوئے کوئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ دوسری نہیں بن سکتی۔ لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے، اس کو دوام دیں تاکہ یہ کل کو ان کو ایکسٹینشن دینے کے لیے جو راہیں ہموار کریں۔ ہم نے پہلے بھی حامد خان صاحب اور پروفیشنل گروپ نے اسٹرگل کی تھی ایل ایف او کی مشرف دور میں ایل ایف او کے خلاف، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ججز کی ریٹائرمنٹ ایج کے اوپر ہم نے کامیابی حاصل کی۔ ہم لوگ بالکل اب بھی ریزسٹ کریں گے۔ اور دوسری بات میری یہ بھی اپیل ہے پورے پاکستان سے کہ جیسے بنگلہ دیش کے اندر ہوا، ہم تو ایک طبقہ ہے پاکستان میں جس نے ہمیشہ اپنا رول پلے کیا۔ میری اپیل ہے پورے پاکستان سے اور پاکستان کے تمام طبقات سے کہ وہ نکلیں اور باہر نکل کے وہ اپنا کردار ادا کریں۔ سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ جو جمہوریت پر یقین رکھتی ہیں کہ وہ باہر نکلیں، اور میری پورے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے کراس دی بورڈ میری ان کے کارکنوں سے اپیل ہے کہ یہ جو ایک مافیا بن چکا ہوا ہے، آپ لوگ اس کے خلاف باہر نکلیں۔ مہنگائی جی تو ناظرین، آپ نے سنا کہ وکلا جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ججز بحالی کی تحریک کی طرح ہم یہ تحریک شروع کریں گے۔ یہ جیسی بھی تحریک ہو، بہرحال یہ ترمیم اتنی جلدی میں لائی گئی اور رات تک حکومت جو ہے وہ پوری طرح ایکسپوز ہوگی کہ ان کے پاس بندے پورے نہیں ہیں، اور یہ بات بھی ایکسپوز ہو گئی کہ یہ ترمیم لانا کون چاہتا ہے۔ اور دوسرا یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ مولانا فضل الرحمان کا کتنا وزن زیادہ ہے۔ مولانا فضل الرحمان اگرچہ عام انتخابات میں تو ان کی بہت کم سیٹیں تھیں، لیکن وہ سب سے بھاری ثابت ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں، چند دنوں میں مولانا فضل الرحمان صاحب مان جائیں اور پھر یہ ترمیم بھی ہو جائے، لیکن اس سے پہلے جتنی بھی ترامیم ہوئی ہیں، بلکہ آئین بنا ہے، کیا عوام کی زندگی بدلی ہے؟ بالکل کوئی زندگی نہیں بدلی۔ اس کے بعد کتنی ترامیم ہوئی، عوام کی زندگی ابتر سے ابتر ہوتی چلی گئی۔ 18ویں ترمیم ہوئی، 19ویں ترمیم ہوئی، 20ویں ہوئی، 21ویں ہوئی، لیکن عوام کی زندگی میں تو کوئی انقلاب نہیں آیا۔ اور یہ ترمیم بھی اگر ہو جاتی تو عوام کے لیے کوئی انقلابی ترمیم نہیں تھی، اور نہ ہی ایسا ہے کہ یہ ترمیم نہ ہونے سے عوام کا بہت بڑا فائدہ ہو گیا، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ ترمیم ہو جاتی تب بھی عوام کا کوئی فائدہ نہیں تھا، ترمیم نہیں ہوئی تب بھی عوام کا کوئی فائدہ نہیں، صرف چورن بیچنے کے لیے کافی ہے۔ البتہ اس میں اگر کوئی قد آور شخصیت ابھری ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے لیے بھی وہی امیدوں کا محور ہیں، حکومت کے لیے بھی، اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی وہی امیدوں کا محور ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے سب سے گن گن کے بدلے لیے ہیں۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جب ان کو مسودہ دیا گیا جمعیت علماء اسلام کو، تو انہوں نے کہا یہ تو ہے ہی انگریزی میں، اس کو تو پڑھنے میں بھی 1 مہینہ لگے گا۔ اب اگر مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کا موقف دیکھا جائے تو 1 مہینہ تو اس مسودے کو پڑھنے میں لگے گا۔ ظاہر ہے کہ علماء کرام جو ہیں، لیکن ایسا بھی گئے گزرے نہیں، بڑے کافی پڑھے لکھے ہیں لوگ، اگر مولانا فضل الرحمان چاہیں تو وہ 6 مہینے بھی لگا سکتے ہیں، اور اگر وہ پڑھنا چاہیں تو ایک رات میں بھی پڑھ کے اگلے دن بتا سکتے ہیں کہ یہ ترامیم ان کے لیے قابل قبول ہیں یا نہیں۔ بہرحال یہ ترامیم جو تھیں وہ ججز کو کنٹرول کرنے کے لیے تھیں یا ہیں، ہوں گی تب بھی عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوں گی تب بھی عوام کو کوئی ایسا نہیں ہے کہ انصاف کی نہریں جو ہیں وہ پھوٹ پڑی ہیں۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ سیاست کے علاوہ اس میں کچھ نہیں۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔